السلام علیکم جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، دعائیں اللہ کا شکر۔ سوال جو ہے مسئلہ فلسطین سے متعلق ہے۔ تو میں نے سارا جو نیریٹو ہے، پورا مکمل نیریٹو جاوید صاحب کا تو سنا ہے، پھر آپ کی گفتگویں بھی سنی ہیں اس میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب علم و عقل کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس نیریٹو سے اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ باہر کیف اس میں ایک چیز جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تشنا رہ گئی، اور شاید اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں تو وہ یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن تھا، اس میں انہوں نے 2 اسٹیٹ نیشنز، 2 قومی ریاستوں کا جو آئیڈیا فلوٹ کیا تھا، اور وہ رد کر دیا گیا تھا مسلمانوں کی طرف سے یا اہل عرب کی طرف سے۔ تو اگر یہ ہو جاتا، یعنی ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہی ہے، اور اس لیے ہم نے وہ جنگ کا راستہ یا مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا، اگر یہ ہو جاتا یعنی مسلمان یا عرب ممالک اس کو قبول کر لیتے، تو پھر کیا سچویشن ہوتی، یعنی پھر کیا بینیفٹس ہو سکتے تھے؟ یعنی ہمارا ایک آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم، یعنی وہ تو اسرائیل ہے، وہ چاہے اس طرف ہوتا معاملہ یا اس طرف ہوتا، انہوں نے جاری رکھنا تھا یہ کشت خون کا بازار۔ تو اگر یہ ہو جاتا تو کیا یہ اسی طرح اتنا ہی آسان ہوتا ان کے لیے بھی؟ اور جو ایک نیریٹو ہماری طرف سے آتا ہے کہ نہیں یہ جاری رہتا ہے، یا کم از کم یہ دوسری طرف کا جو نیریٹو ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ دیکھیے، اس میں جو بھی بات میں کروں گا یا کوئی بھی صاحب علم کرے گا، وہ تخمینے اور اندازے اور امکانات کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے۔ خدا کی دنیا کے اندر کسی قوم میں کب سرکشی پیدا ہو جائے، کب وہ اس طرح کے تمرد پہ آمادہ ہو جائے، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی، لیکن جو ڈیٹا ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کی روشنی میں آپ بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ تقسیم ہوئی ہے تو جو علاقہ اسرائیل کو دیا گیا ہے، اس علاقے کے اندر یہودیوں کی نسبت مسلمانوں کی تعداد اس وقت بھی زیادہ تھی۔ یہ ایک مانا جانے والا فیکٹ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ یعنی کل ملا کر اس وقت جو یہودی تھے وہ کم و بیش کچھ 6 سوا 6 لاکھ کے قریب کہا جاتا ہے، اتنے تھے۔ جو اسرائیل کی اسٹیٹ ہے، جو ٹیریٹری جس کو مارک کر کے اسرائیل شمار کروا دیا گیا، اس کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت، فلسطین کی بات نہیں کر رہا، جو اس طرف کی ریاست ہے، اس کے اندر بھی مسلمان عددی تعداد میں ان سے زیادہ تھے، اور اس وقت بھی ان کی تعداد کوئی کہا جاتا ہے کہ 7.5 لاکھ سے متجاوز تھی، اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو جو علم اور عقل کی روشنی میں امکانی نتیجہ نکل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو ایک سلطنت میں عددی اکثریت حاصل ہو، اور مسلمانوں کے یہاں جو عمومی رجحان ہے اپنی نسل کو بڑھانے کا، تو عین امکان ہے کہ چند ہی سالوں کے اندر وہاں پر جو طاقت کے مراکز ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ واحد اور پہلی سلطنت تھی اس پورے خطے کے اندر جنہوں نے جمہوریت کے ذریعے حکمران کے انتخاب کا بیج ڈالا۔ پورے عرب، اس پورے ریجن میں آج تک نہیں ہے، واحد مملکت ہے اسرائیل اس پورے مشرق وسطیٰ میں کہ جس کو انہوں نے جمہوری انداز میں چلانے کا فیصلہ کیا۔ تو جمہوریت کا تو سادہ سا اصول ہے، اس اصول میں جس کو زیادہ ووٹ پڑتے ہیں وہ منتخب ہو جاتا ہے، تو وہاں پر اصل اہمیت ہی اکثریت کی ہوتی ہے اور تعداد کی ہوتی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مسلمان اس تقسیم کے اگلے ہی دن یہ جنگ نہ مول لیتے تو اس سلطنت کے اندر ان کو غیر معمولی طاقت باہر کیف حاصل ہونی تھی، وہ ہو جاتی۔ یعنی اس کا پھر ایک ہی طریقہ تھا، اگر تو اسرائیل کو انسیکیورٹی محسوس ہوتی مسلمانوں سے کہ بھئی ان کو طاقت حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ جنگ مسلط کرتا یا وہ کوئی اس طرح کا کام کرتا۔ وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ دیکھیے، جس وقت آپ خود مظلومیت کا نعرہ لے کر آتے ہیں نا کسی جگہ پہ کہ بھئی دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہولوکاسٹ ہوا ہے، ہمیں اتنا مارا گیا اور اب ہم سکون سے آ کے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، تو بہت آسان نہیں ہوتا کسی قوم کے لیے کہ وہ پہلے دن وہی کام دوسروں کے ساتھ شروع کر دے۔ وہ کوئی نہ کوئی فکری بنیاد ہوتی ہے جس کے بعد کوئی قوم اتنی مار کھانے کے بعد دوبارہ آمادہ جنگ ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے وہ موقع دیا انہیں کہ جس وقت ان کی یہ سلطنت بن گئی تو بننے کے اگلے ہی دن اس سلطنت پہ ہم چڑھ دوڑے، اور چڑھ دوڑنے کے بعد آج کے حالات میں جب ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ اسرائیل تو ایک غاصب سلطنت ہے اور ناجائز اولاد ہے برطانیہ عظمیٰ کی اور اس کا خاتمہ ہو جانا چاہیے، اور ہم لوگ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی اس کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا، اس وقت بھی دنیا کے 165 ممالک اس کو ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ قبول کرتے ہیں۔ 7 کے قریب مسلمان ممالک ہیں بشمول اس کے پڑوسی ممالک کے جنہوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے، وہ اس کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اردن اور مصر، یہاں تک کہ مسلمان ممالک میں اس وقت بحرین نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، یو ای نے تسلیم کر لیا ہے۔ تو یہ جب پوری دنیا کرتی ہے تو آپ تب بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں
کہ بھائی وہ ناجائز مملکت ہے، تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم تو اس کی سرحدوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تو غاصب ہے، اس نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کے یہ کام کیا، اور آپ اس وقت بین الاقوامی قانون کو دیکھیں تو اس کی روح سے بھی اس نے غلط کام کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک مملکت جس کو بین الاقوامی قانون کی روشنی میں وجود پذیر کیا گیا 1948 میں، اس بین الاقوامی قانون کو تو آپ نے نہیں مانا اور اگلے دن آپ چڑھ دوڑے، اور ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ چڑھ دوڑے، اس کے بعد 67 میں بھی ہوا، 73 میں بھی ہوا، اور اس کے بعد آج تک پے در پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ بین الاقوامی قانون کو، عالمی برادری کے اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر کس منہ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کو جو ہے وہ ان سرحدوں میں واپس چلے جانا چاہیے جن سرحدوں کو اقوام متحدہ نے اس کے لیے طے کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے تو طے کر کے آپ کو ایک خطہ دیا تھا، ان کو ایک دیا تھا، وہ فیصلہ ہم نے بھی نہیں مانا نا۔ جب ہم نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی، یہ چاروں جنگیں جو ہم نے کی، یہ اس وقت بین الاقوامی قانون ہمیں یاد نہیں تھا، اور یہ چاروں جنگیں کوئی سرحدات لینے کے لیے نہیں ہوئی کہ بھئی تقسیم غلط ہو گئی ہے، خاتمے کے لیے ہوئی، اسرائیل کے خاتمے کے لیے جنگیں لڑی گئیں، اور ان چاروں جنگوں میں ہمیں نقصان ہوا۔ تو مسلمان اگر سنجیدگی سے اس پر غور کرتے، اس وقت بھی حالات ان کی موافقت میں تھے، اس تقسیم کے باوجود۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھئی خطہ تھا، ایک طریقے سے وہاں پر آباد کاری ہوئی، پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ شروع ہوئی کرتے کرتے، اور خود ابتدا میں وہاں پر فلسطینیوں نے اپنی زمینیں بیچی، کم و بیش 8 سے 10% حصہ کہا جاتا ہے جو اس تقسیم سے پہلے وہ یہودیوں نے انفرادی طور پر خرید کے وہاں پر اپنی آباد کاری شروع کر دی تھی۔ لیکن جس وقت یہ پہلا حملہ ہوا ہے 48 میں، اس کے بعد وہاں سے نکالا گیا، اور آپ تاریخ کو اگر پڑھیں اس وقت جو غالباً وہ بن گورین تھے، انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے جا کر، وہ جو اس وقت شاہ ہیں ان کے دربار میں جا کر اس نے منت سماجت کی ہے کہ جی اس کا خاتمہ کریں۔ انہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا، تو انہوں نے اس وقت بھی کوشش کی کہ اس کو روک لیا جائے، جب نہیں رکتا تو پھر تحفظ ہے، یہ بالکل ایسے جیسے ہم کریں گے تحفظ۔ آج آپ آخر یہی جواز دیتے ہیں نا حماس کو کہ بھئی وہ تو بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ امیجن کریں کہ آپ کا ابھی ملک وجود پذیر ہوا ہے، آپ کے 60-70 لاکھ لوگ پہلے مارے جا چکے ہیں پوری دنیا میں، پٹائی کر کر کے ایک جگہ پہ آپ کو لا کے آباد کیا، آپ کے لیے تو تمام توقعات کا مرجع اور امیدوں کا محور ہوئی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ بقا کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو وہ جب بقا کی جنگ لڑیں اور اس کے بعد وہ توسیع کر کے آپ کے شہر لے لیں، تو آپ فوراً سے کہیں کہ بھئی یہ تو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہو گئی۔ تو بین الاقوامی قانون کی پہلے ہم نے خلاف ورزی کی، اور جب آپ قانون کی خلاف ورزی کر لیتے ہیں تو آپ کی اخلاقی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا تو اسی کو بنیاد بنا کر اگر اس کے کوئی توسیع پسندانہ عزائم بھی ہوں تو وہ ان کو بھی پورا کرتا ہے۔ وہ لوگ نقشہ بھی دکھاتے ہیں نا کہ بھئی کنگڈم آف ڈیوڈ جو ہے وہ تو مدینے کی سرحدات تک ہے، اور اسرائیل تو اس کی توسیع چاہتا ہے، اور اس کو سن کے مسلمان اس کو ایک ایسی کہانی کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جیسے بڑے اچنبے کی بات ہے، حالانکہ اس سے زیادہ واضح توسیع پسندانہ ہمارے عزائم ہے جو ہم پوری دنیا کو پیش کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کچھ الوہی فیصلوں پر رکھ دیتے ہیں کہ بھی سیدنا مسیح آئیں گے، پوری دنیا میں یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ کسی پودے کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ کہیں گے اے عبداللہ آؤ اس کو مارو یہاں پر، اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور کفار کہیں بچیں گے نہیں اور مہدی آئیں گے۔ تو اگر کوئی توسیع پسندانہ عزائم ان کے تھے تو انہوں نے تو دنیا میں روبہ عمل ہونا ہے نا، تو ہم وہ گراؤنڈ ان کو کیوں مہیا کریں کہ جس کے ذریعے سے وہ توسیع پسندانہ عزائم بہت جلد روبہ عمل ہو جائیں۔ آج بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اسرائیل کی 20 سے 22% آبادی ہے جو مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ کبھی موقع ملے تو ان کی پارلیمنٹ میں جو مسلمانوں کی سیاسی تنظیم ہے اس کے سربراہ موجود ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، وہاں پر مساجد موجود ہیں، ان کے مدارس موجود ہیں، ان کے مکاتب موجود ہیں، وہاں پر جو مسلمان رہ گئے تھے اس سب کے باوجود 48 میں جو نکلے، اس کے باوجود اس وقت کوئی 20-22 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، اسی مملکت کے اندر رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پیش نظر نسل کشی تھی، خاتمہ تھا، تو وہ جو اپنے ملک میں 20-22 لاکھ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کا آج تک خاتمہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کو تو وہاں کی شہریت بھی ملی ہوئی ہے، دنیا کا مضبوط ترین پاسپورٹ بھی ملا ہوا ہے، معاشی چیزوں سے بھی مستفید ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہاں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے کھلاڑی ہیں، ان کے سیاستدان ہیں، ان کی پارلیمنٹ تک کے ممبر ہیں۔ تو اگر کسی مملکت کے بارے میں آپ اتنے حفظ ما تقدم کے طور پہ اقدامات کر رہے ہیں تو یہ ظاہرہ تو اس کے خلاف تصویر کشی کر رہا ہے کہ اگر ان کا مقصود خاتمہ ہوتا تو یہ 20-22 لاکھ لوگوں کو انہوں نے کیوں اپنی شہریت دی ہوئی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے، آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں، اور یہ بڑے درد دل سے ہم بات کرتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں آپ کو ان بچوں کے چیتڑے نظر نہیں آتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، بھائی وہ سارا کچھ نظر آنے کے بعد ہی تو تجزیہ کر رہے ہیں کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں، ورنہ ہم بھی اسی پر غم کھا کر جو بچے کچے ہیں ان کو بھی اس طرح ہلاک کر دیں، اور جو شہر 2-4 بچے تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیں۔ آپ امیجن کریں نا، یعنی 88 کے اندر جس وقت فلسطین کے اندر وہ سیاسی قیادت نے اس نیریٹو کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی 3-4 جنگوں کے باوجود ہم نہیں جیت سکتے تو 2 اسٹیٹ کے سولوشن کو مان کے آگے بڑھیں، اس موقع پہ مذہبی قیادت سامنے آئی ہے،
حماس بنی، اور اس کے بعد کس طریقے سے یہاں پر جب ہم نے جواز دے دیا تو وہاں پر بھی جو انتہا پسند تھے انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا. چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اوسلو ایکارڈ کرنے والے جو ان کے وزیر اعظم تھے ان کو وہاں پہ مار دیا گیا اسرائیل میں، اس لیے کہ وہاں پر بھی انتہا پسند تھے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہمیں تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو یہ جو خطہ ہے آج جس کے لیے ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، یہ خطہ 48 سے لے کے 67 تک مصر کے کنٹرول میں رہا، اس کے بعد 67 سے لے تک اسرائیل کے کنٹرول میں. 2005-6 میں جب یہ الیکشنز یہاں پہ ہوئے ہیں تو کنٹرول ان کے حوالے کر دیا گیا. اب ایک شہر آپ کو اگر ملا ہے اور آپ کی وہاں پہ حکومت ہے تو بھائی اپنے وہاں پر قدم جماؤ، اپنے جو حصہ مل چکا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، وہاں پر کوئی تعمیر و ترقی کا کام کرو. وہاں آپ دیکھیے کہ لوگ بات کرتے ہیں آج کہ ہم مسلمانوں کی جمعیت کو بکھیر رہے ہیں اور یہ سب جہاد کے لیے تیار. خود وہاں پر جو جمعیت موجود تھی، کبھی موقع ملے تو لوگ مطالعہ کریں، خود وہاں پر جو جمعیت موجود تھی اس کے اندر جو انتشار پیدا ہوا کس طریقے سے. جب وہاں پر الیکشن ہوئے ہیں 2005-6 میں تو وہاں پر انہی دونوں پارٹیوں نے ایک دوسروں کا خون بہایا، اور جو اس وقت بھی صدر ہیں وہاں کے انہوں نے یہاں پر غزہ کے اندر جن کی حکومت تھی اس کو برطرف کر دیا، اس وزیر اعظم کو، اور نیا وزیر اعظم مقرر کیا. تو دنیا کے اندر جمعیت کے ساتھ جو وہاں پر حکومت خود مسلمانوں کو حاصل تھی اس کو بھی نہیں مانا ایک گروپ نے، اور وہاں پر بھی ایک انتشار کی صورتحال پیدا ہو گئی. اور اس کے بعد آپ پے در پہ حملے کرتے ہیں اور حملوں کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے. تو نقصان کے بعد آپ کبھی 2000 سال پرانی کہانی شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو پہلے ہم آباد تھے اور یہ باہر سے. تو میں نے اسی کے جواب میں گزشتہ دنوں میں گفتگو میں کہا، لوگوں کو بات بڑی چبھی، میں نے کہا بھئی اگر یہی مقدمہ ہے کہ پہلے آنے والے کا حق ہوتا ہے تو پھر تو ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو یہاں سے ہندوؤں کو رخصت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ بھئی ہماری مملکت تھی، محمد بن قاسم حملہ آور ہوا اور اس نے آ کر یہاں پہ مسلمانوں کی آبادکاری کر دی، آج تو ملک بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو ان اصولوں پہ دنیا چلتی ہے، دنیا تو حقائق پہ چلتی ہے. عملی نظائر اور حقیقتیں وہ وقت منواتا ہے. تو آپ بین الاقوامی قانون جس کو کہا جاتا ہے، وہ بین الاقوامی قانون بھی انہی طاقتوں نے بنایا ہے، اقوام متحدہ بھی انہی طاقتوں نے وجود پذیر کی ہے، ان کے فیصلے تو مانتے نہیں ہیں. اور اس قانون کی روشنی میں اب انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں کہ چلو کم سے کم 67 والی سرحدوں پہ واپس چلے جاؤ. بھائی 67 والی سرحدوں سے نکلنے پر مجبور کس نے کیا؟ اس کو ہم نے کیا. اس کے بعد 73 میں کس نے مجبور کیا؟ ہم نے کیا. اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں بقا کی جنگ، کس نے مجبور کیا؟ ہم نے کیا. تو مسلمانوں کا خون بہتا ہے، ہر انسان کو دکھ ہوتا ہے، اور یہ دکھ بھی بٹس اینڈ پیس میں نہیں ہونا چاہیے، دکھ سب کے لیے ہونا چاہیے. حوثیوں کے اندر 3 لاکھ کی تعداد ہے، عورتیں بچے ہیں، کبھی نام بھی نہیں آتا مسلمانوں کی زبان پہ ان کے لیے، لیکن ایک موقع کے اوپر آپ اتنے جذباتی ہوتے ہیں اور جذباتی فضا میں اگلوں کو جذباتی کر کے لڑوا کے مروا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد نوحہ گری کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کچھ عرصہ نہیں گزرے گا اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہوگا کہ اسرائیل 2024 والی پوزیشن پہ چلا جائے. مسلمانوں کو یہ بھی قابل قبول ہے. تو مسلمانوں کا یہ تجزیہ غامدی صاحب نے بھی کیا ہے اور ہم بطور طالب علم ان کی بات کو درست سمجھتے ہیں تو بیان بھی کرتے ہیں. یہ تجزیہ کر کے سب سے بڑے محسنین اور خیرخواہ ہیں جو اس موقع پہ امت کی گالیاں بھی کھا رہے ہیں اور تان و تشنی کا نشانہ بھی بن رہے ہیں. لوگ ان کی کردار خوشی بھی کر رہے ہیں، ان کی نیت محرکات بھی دریافت کر رہے ہیں کہ یہ صہیونی ایجنٹ ہیں اور زائنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. بچانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ حاصل نہیں رہا اور جو کچھ حاصل ہے وہ بھی عنقریب ہاتھ سے چلا جائے گا. جی بہت شکریہ، آپ کا بڑا تفصیل سے آپ نے جواب دیا. اصل میں اس کی آج کے دور میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، ملیشیا کی، سنگاپور کی، کہ سائز آف دا اسٹیٹ اتنا میٹر نہیں کرتا. یعنی جیسے ہی آپ کو جو نیم خود مختاری سے جاوید صاحب کہتے ہیں اگر وہ بھی مل جائے اور آپ اپنی تعمیر میں لگ جائیں تو آپ یعنی حالات کو بدل سکتے ہیں، یعنی اس مقام پر آ سکتے ہیں کہ دنیا پھر آپ پر آسانی سے نظر نہیں ڈال سکتی. اسی سے متعلق ہے پھر بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ 1948 کی ہار کے بعد جنگ میں ایک بدترین شکست ہوئی، اس کے بعد پے در پے جنگیں کی گئی. تو آخر وہ محرک کیا تھا جس کی بنا پہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ بھئی جنگ ہی اصل میں راستہ ہے. مسلمانوں کے اندر یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں جہاں پر وہ اپنی طاقت کا جائزہ لیتے ہیں، اسٹریٹجی بناتے ہیں اس مقام پر کہ جہاں پر کچھ کوسچن مارکس ہوتے ہیں، مسلمان اس کو اپنے جذبہ ایمانی سے پر کر لیتے ہیں. وہ جو بلینکس ہوتی ہیں ان کو ان سے پر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اس کے بعد خدا کی نصرت بھی آ ہی جائے گی کہیں نہ کہیں. تو اب یہ دیکھیے آپ کہ یہ اس چیز کا سبق ہے کہ آپ نے 4 دفعہ وہاں پر حملہ آور ہو کے دیکھ لیا کہ خدا کی نصرت اس طریقے سے نہیں آئی. تو یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، ورنہ آپ طاقت کا جائزہ لیں کبھی بھی تو کوئی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے. شروع میں تو چلے وہ مملکت ابھی بنی تھی، ان کے اندر کچھ انفرادی طور پہ گوریلا گروپس تھے. ایک چیز جس کو مسلمان نہیں سمجھ، دوسری چیز وہ یہ ہے کہ اسرائیل سے ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے جس چیز کو وہ نہیں سمجھتے. وہ عالمی برادری سے ہے، دنیا کے فاتحین سے ہے جنہوں نے ان کو وہاں لا کر بٹھایا ہے. تو جو مذہبی لیڈرشپ ہوتی ہے
وہ ہمیشہ فیکٹس کو قریب کی اینک سے دکھاتی ہے، یعنی وہ کبھی بھی آپ کا جو ورلڈ ویو ہے اس کو پریکٹیکل پریگمیٹک جو تقاضے ہیں ان کے اوپر استوار ہونے نہیں دیتی. قریب کا منفعت، قریب کا فائدہ، یہ تم کرو، یوں تم نکلو، اس کے نتیجے میں ایک دم سے یہ ہو جائے گا، ایسے دکھاتی ہے. تو ان کے ہاں نہ تاریخ کا وزڈم ہے، نہ سیاست کا وزڈم ہے، نہ دنیا کس طرح معاملہ کرتی ہے اس کا وزڈم ہے. چنانچہ بھی دیکھیے کہ سیاسی قیادت بتدریج 88 تک تو اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ بھائی یہ جنگ تو اس کا رستہ ہی نہیں ہے، اور پھر پی ایل او بنی اور پھر اس کے نتیجے میں ساری کی ساری موومنٹ اٹھی. لیکن مذہبی قیادت اس سب کے باوجود آج تک آپ سوچیں 2025 میں یہ جنگ چھیڑ کے اس امید پہ بیٹھی بھی ہے کہ ابھی بھی ہم جیت جائیں گے. کوئی اندازہ ہی نہیں ہے طاقت کا، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کون ملک کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں. جنگیں اس طرح سے پراکسی کے طریقے پہ دیسی میزائل بنا کے، سرنگیں بنا کر، کرائے کی چیزیں لے کر اس طرح جنگیں لڑی جاتی ہیں. جنگوں کے لیے سپلائی لائن کیسے قائم رہتی ہے، اس میں آپ کے لیے گرد و پیش کے ممالک کیا کردار ادا کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کیسے فیصلہ کن ہوتی ہے. خود آپ یہ دیکھیے نا کہ جو یہاں پر جنگ لڑی گئی 1857 میں، اس میں بھی بے آئینی ہی یہی صورتحال تھی. یعنی چند چیزیں تھی ٹیکنالوجی کی جو فیصلہ کن ہو گئی. اس زمانے میں یہ ٹیلی گرام تھا جس سے وہ خبریں پہنچ جاتی تھیں اور انگریز اس کے نتیجے میں جنگ جیت گئے. حالانکہ پورا ملک لڑنے کے لیے آمادہ ہو چکا تھا. امیجن کریں، پورا ملک، کروڑوں کی آبادی تھی اس وقت بھی برے صغیر کی، پورا دلی لڑ رہا تھا، لیکن 5-10 ہزار فوجوں کو ہرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. تو یہ دور جس کے اندر یہ ڈرون ٹیکنالوجی اور اے آئی اور یہ میزائل سسٹمز اور اس کے بعد یہ آئرن ڈوم اور اس سب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں. بلکہ میں تو ایک دلچسپ چیز ابھی دیکھ رہا تھا، 1-2 دن پہلے ایک عالم نے بڑی تنبیہ کے انداز میں مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ جو تم جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو اور میزائل بنا رہے ہو، یہ تم غلط کر رہے ہو. قرآن مجید میں تو کہا ہے گھوڑے تیار رکھو. تو ان چکروں میں پڑنے کے بجائے کلیشنکوفیں اور بندوقیں اور ڈرون، ہمیں گھوڑے تیار رکھنے چاہیے، اس لیے کہ مدد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھوڑوں کے بعد آئے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ واضح شکست کے بعد بھی ایک نیریٹو آپ بنا لیتے ہیں کہ شکست اس لیے نہیں ہوئی کہ ہماری طاقت کم ہے، شکست اس لیے ہوئی کہ ہم نے طاقت کا حصول اس طریقے پہ نہیں کیا جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لہذا ہمیں گھوڑے لینے چاہیے. یعنی گھوڑے لے کر آپ ایک ملک پہ حملہ آور ہوں جو ایٹمی قوت ہے اور ان کا خاتمہ کر دیں. تو یہ خواب ہیں جو مذہبی قوتیں دکھاتی رہی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا.